مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت پڑھنا ایسے کہ تلوار پر چلنا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آج ہم موجود ہیں ملک پاکستان اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج عمران شیخ عطاری کے ساتھ. ان سے ہم کلام بھی سنیں گے اور ان کے بارے میں بھی جانیں گے کہ انہوں نے کیسے اور کس طرح نعت خوانی شروع کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عمران بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. عمران بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کب سے نعت خوانی شروع کی اور کس سے متاثر ہو کے نعت خوانی کے اس شعبے میں ہیں؟ الحمدللہ نعت خوانی اللہ کا کرم ہے کہ بچپن ہی سے تقریباً 5 سال کی عمر سے ہی مجھے شوق ہو گیا تھا. اور میرے والد صاحب اور والدہ بھی بہت خوبصورت پڑھتے تھے، تو انہی کو دیکھ دیکھ کر میں نے نعت پڑھنا اسٹارٹ کیا. اور جتنے بھی ہمارے سینئر ثنا خواں ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، کیونکہ ان کو بھی دیکھ کر میں نے سیکھا. لیکن پرٹیکلی خاص طور پر جو مجھے یہ شوق پیدا ہوا اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے، میں ایک شعر میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، سالہ سال سے توصیف ثنا کرتا ہوں، ہے میرے ساتھ میری ماں کی دعا بچپن سے. عمران بھائی اب تک کتنی زبانوں میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے مختلف زبانوں میں بھی جو ہے وہ نعت اپنے ریکارڈ کرائے. کتنی زبانوں میں اب تک جو ہے آپ نے جو الحمدللہ تقریباً 12 لینگویجز میں پڑھ چکا ہوں. انگلش، عربک، پنجابی، پشتو، سندھی، بنگلہ، میمنی، گجراتی، زولو، افریقان اور فارسی، بہت ساری زبانیں ہیں جو مجھے اب تو یاد بھی نہیں آ رہی. الحمدللہ. عمران بھائی نعت پیش کرنے کا، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کلام پیش کرنے کا افضل طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں سب سے افضل طریقہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا، وہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں اور جتنی عقیدت کے ساتھ آپ یہ تصور کریں کہ ہم یہ جو کلام ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہمیں سماعت کر رہے ہیں. تو جتنا آپ میں ادب ہوگا تو وہی سب سے اچھا طریقہ ہے. اور بس یہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت پڑھنا ایسے کہ تلوار پر چلنا. تو ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. آج کل لوگ ایسے ہی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ شاعری دیکھتے، شاعری بھی ایسے ہر کوئی کرنے شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں ہمیں علماء کرام کو اپنے اشعار بھی چیک کرانا چاہیے اور شریعت کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. بہت ہی احتیاط کا ہمیں دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھے کلام چوز کرنا چاہیے اور عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، باوضو ہو کر جتنے ادب سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. اچھا، ثنا خوانی میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یہ واقعی جدت آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جدت آنی چاہیے، بٹ ایسی جدت کہ وہ شریعت کو عبور نہ کر جائے. جدت کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جیسے اچھے طریقے سے ریکارڈ ہو، خوبصورت طریقے سے بندہ نعت کو پڑھے. اب جیسے جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ بھی اس کو دیکھ کر متاثر ہو اور نعت کی طرف راغب ہو. کیونکہ لوگ جیسے اب دیکھا جاتا ہے کہ جو آج کل جیسے شادی بیاہ ہوتے ہیں اس میں کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، فنکشن کراتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. تو ہم جب حضور کی ثنا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی اب اتنی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے سب انہی کی عطا کا صدقہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو الحمدللہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا اپنے محبوب کو دے کر. سبحان اللہ. تو کس قدر پیاری بات ہے. گانوں کے طرز پہ جو ہے وہ نعتوں کے اشعار کو جو ہے وہ بیٹھانا اور یا نعت کے ساتھ ساز کا استعمال، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نعت کے اندر گانے کا نہیں ہونا چاہیے بالکل، کیوں گانے ایک الگ ہے اور اس سے لوگوں کا رجحان ادھر جاتا ہے.
تو یہ غلط بات ہے، انسان کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ نعت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آواز اچھی نہیں ہوتی لیکن پڑھنا چاہتے ہیں۔ نئے لوگوں کو جو ثنا خوانی کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اچھے سے اچھا ثنا خوان کو، جو جس کی خوبصورت آواز ہے اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اس کو آپ سنیں اور اس کی آپ کاپی کریں۔ میں نے یقین کیجیے گا، میں نے ایک نعت کو 2 مہینے پریکٹس کیا ہے۔ میں یعنی کہ ایسے نہیں یہاں تک آیا ہوں، بہت محنت کی ہے۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے خوب سے خوب بنانے کے لیے، نعت کو اچھے سے اچھا پڑھنے کے لیے، کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھی آواز والے سے نعت پڑھو تاکہ تمہارے عشق رسول میں اضافہ ہو۔ لیکن وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، یہ بھی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہاں حضور کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا عمران بھائی، آپ نے دنیا بھر میں جا کے کلام پڑھے، مختلف ممالک میں، اور آپ الحاج بھی ہیں، اور یقیناً آپ نے روضہ رسول کے پاس بھی جا کے کلام پڑھا ہوگا۔ وہاں کے جو وہاں کلام پڑھنے میں اور دنیا میں اور دیگر محفلوں میں، بڑی بڑی محفلوں میں کلام پڑھنے میں کیا روحانیت کیا محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک میں شعر کہنا چاہوں گا کہ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے عشاق ہیں، وہ یہاں پہ تڑپتے ہیں کہ ہمیں آقا بلا لیں، اور پھر ان کی تڑپ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ سرکار اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا تڑپ رہا ہے مکہ المکرمہ کے لیے، میرے کعبے گھر کے لیے، میرے پیارے حبیب کے در کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ تو کئی لوگوں کو تڑپایا جاتا ہے، لیکن یہ جو تڑپ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اور وہاں کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ جب کعبۃ اللہ سامنے ہو، جب گنبد خضرا سامنے ہو، یقین کریں وہاں کی جو بات ہے وہ تو ادب کا تقاضا بھی بڑھ جاتا ہے۔ بتا ہی نہیں سکتا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ان کو اس کے اشک ہی نہیں رک پاتے۔ وہ سوچتا ہے میں یہ دعا کروں گا، یہ کہوں گا، لیکن وہاں بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو کہ تمہیں مدینے میں انتقال ہو، مدینے میں، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں کی زندگی بھی موت سے بہتر ہے، موت بھی زندگی سے افضل ہے۔ عمران بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت آ چکی ہے، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری امت مسلمہ کو، پوری پاکستانی قوم کو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ان کا جشن ہم مناتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر ان سے سچی محبت ہے تو نماز کی پابندی کیجیے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی سنتیں ہیں، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں۔ ہماری بہنیں، مائیں اپنی گھروں پر نماز کا اہتمام کریں، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، وہ سب مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ خدا کی قسم میرے آقا اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، یہ احسان کیا۔ تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور ان کی تعلیمات کو عام کریں، اور ہو سکے تو ایک کتاب ان کی سیرت پر ضرور اس ماہ میں ختم کریں۔ اچھا عمران بھائی، ربیع اول کے حوالے سے آپ نے کی ایک نعت جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑی مقبول ہوئی، نور والا آیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے 2 شعر سنا دیں۔ جی ضرور، الحمدللہ یہ میں نے سب سے پہلے کلام پڑھا، اور آج پوری دنیا میں مقبول ہے، اور ماشاءاللہ یہ پڑھا ہی جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محشر کے دن بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہو۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔